لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد کبھی کبھی گھر سے بڑا پریشر ہوتا ہے، بڑا زور ہوتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں فلاں کام کیوں نہیں کرتے، دوسرے لوگ تو کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں بڑے بڑے منصب طلب کرتے، اور آپ ایسا کیوں نہیں کرتے اور ویسا کیوں نہیں کرتے۔ اس ضمن میں ایک روایت آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر کچھ اور اس پہ بات کریں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کے درمیان ایک کانورسیشن ہوئی، جسے امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو الدرداء کی بیوی ام الدرداء سے روایت ہے کہ میں نے ابو الدرداء سے کہا کہ کیا بات ہے، تم مال و منصب کیوں نہیں طلب کرتے، کوئی پوزیشن کیوں نہیں طلب کرتے، جس طرح کے فلاں فلاں اور فلاں فلاں طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امامکم عقبتا كؤودا لا يجوزها المثقلون فاحب ان اتخفف لتلك العقبہ۔ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے، اس کو گراں بار اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو اتنا دنیا کماؤ گے نا، یہ بوجھ بن جائے گی۔ تو آخرت والی جو گھاٹی ہے، پھر دنیا والی گھاٹی ہے، پھر عقبہ والی گھاٹی ہے، اس کو کیسے پار کریں گے؟ تو کہا یہ جو اتنا بوجھ ہے نا، یہ بوجھ والے آسانی سے پار نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں، اس وجہ سے میں اپنے لیے مال و منصب طلب نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والے جو ہے نا، ان کا یہی اصول رہتا ہے، وہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں، وہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں، رکھیں گے تو حساب دینا ہے نا، وہ تو خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے بندوں پر۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھی مال میں ہمارا اتنا ہی حصہ ہے جتنی ہماری ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت پہلے متعین کرتے ہیں اور وہ بہت محدود ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت اور پیش کر دوں، پھر کچھ اور باتیں آپ سے کروں گا کہ بھی دولت میں بندے کا واقعی کتنا حصہ ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ڈویژن نہیں ہو پاتی۔ تو از حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہے وہ بس 3 مد ہیں، ایک وہ جو اس نے کھا کے ختم کر لیا، دوسرا وہ جو پہن کر پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ جو اس نے راہ خدا میں دے دیا اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ جانے والا ہے اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہو جانے والا ہے۔ یعنی واقعتاً مال جو ہے وہ 3 ہی مصرف پر خرچ ہوتا ہے، یا کھا کر، یا پہننے سے مراد ہر استعمال کی چیز یا استعمال کر لیتا ہے، یا پھر چھوڑ جاتا ہے۔ اور جو چوتھی بات ہے چھوڑنے کے علاوہ وہ یہ ہے کہ آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بس وہی مال تو اس کا مال ہے اصل میں، جو دنیا میں اور آخرت میں اس کے کام آئے گا۔ جو 3 مال وہ خرچ کرتا ہے، کھانے پہ، ایک استعمال پر اور ایک آخرت میں، تو آخرت کا مال ہی دراصل اس کا مال ہے، باقی سب تو خرچ ہو گیا یا پھر چھوڑ جائے گا۔ تو بہرحال حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ گھاٹی سے میں تو آرام سے گزرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخیر دور حیات میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسی صورتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ مختلف راہوں سے اموال آتے تھے اور طالبین اور اہل حاجات کو تقسیم بھی کیے جاتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو خاص خدمات اور مناصب پر مقرر بھی کیا جاتا تھا، ان کو اس خدمت اور کارکردگی پر وظیفہ بھی ملتا تھا جس سے ان کا گزارا آسانی سے ہو جاتا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام اس زمانے میں بھی فقر و فاقے کی زندگی ہی کو پسند کیا کرتے تھے، انہی میں سے ایک حضرت ابو الدرداء بھی ہیں۔
اور آخرت کو ان پہ فکر ہوتی تھی، آخرت پہ ان کی نظر ہوتی تھی، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے تھے کہ محشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے امن کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا کم سے کم کمائی جائے، وہ ان کا ایک زاویہ تھا۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کرام میں امیر لوگ بھی تھے اور غریب لوگ بھی تھے، تو یہ اس بیان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا ایک زاویہ ہے، اور زاویہ کے پیچھے بھی کچھ احادیث ہیں، کچھ صحابہ کرام کا عمل ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جو لوگ لا علمی میں ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کا آپ کے مال پر حق ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے گھر والوں کو محروم کر کے خرچ کرتے پھرو۔ تمہارے نفس کا بھی تمہارے پہ حق ہے، تو تمہاری بیوی کا بھی تمہارے پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تمہارے پہ حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ماں باپ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بھائی بہنوں کا بھی تم پر حق ہے، بھانجے بھتیجے اور بھانجیاں بھتیجیاں ان کا بھی تم پہ حق ہے، رشتہ داروں کے علاوہ پھر پڑوسیوں کا تم پر حق ہے، محلے داریوں کا تم پہ حق ہے، مطلب حق ہے نا یہ تو سارے، تو اپنے حقوق سے مت بھاگو۔ بہت سارے لوگوں نے یہ راہ بھی اختیار کر لیے کہ مسلح پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو دوسروں کا حق نہ دینا پڑے، اور جی اللہ کی راہ میں لگے ہوئے، نہیں ایسے نہ کرو، اس پہ پکڑے جاؤ گے کہ یہ تم نے تو راہ فرار اختیار کی۔ اچھا، کچھ لوگ قرضے سے بچنے کے لیے، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، مجھے پتا چلا جب کہ بہت سارے لوگ قرضوں سے بچنے کے لیے 10 دن میں اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی چلو وہ 10 دن تک تو بچ جائیں گے نا، کوئی وصولی قرض کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب نیت میں ایک کھوٹ ہو تو پھر اب آپ کیا کریں۔ تو بہرحال حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان کا یہ زاویہ تھا سوچ کا، حضرت ابو ذر کا بھی اسی طرح کا زاویہ تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے انہیں بہت مال کثیر عطا کیا تھا، ان کا الگ زاویہ تھا۔ بہرحال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہی صحابہ نے عمل کیا۔ اور اب آپ دیکھیں نا، اگر صحابہ کے پاس کبھی کوئی مال ہی نہیں ہوتا تو دیکھیں مسلمانوں پر جب سخت وقت پڑا تو وہی صحابہ جن کو اللہ نے مال کثیر عطا کیا تو انہوں نے اپنے مال سے مدد کی۔ جب مسلمانوں میں مدینے میں قحط پڑا تو حضرت ابو عبیدہ جو ہے وہ سامان لے کر آئے، وہ دور سے فلسطین کی زمین سے لے کر آئے۔ اگر مال ہی نہ ہوتا تو کیسے لے کے آتے؟ تو اسی لیے ایسے لوگ اور ویسے لوگ، دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں ہوتے ہیں، رہتے ہیں، کسی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ جو گھر میں آئے وہ حق حلال ہو، وہ گناہوں سے کمایا گیا نہیں ہو، پھر اس کے اندر زندگی گزارنے کے مختلف لوگوں کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کس کے نفس کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جنتوں میں بھیجنا ہے نا جن کو، تو ان کے لیے وہ خود انتظام کر دیتا ہے کہ یہ جنت والے لوگ ہیں، یہ آدمی ہے اس کو مال کثیر دوں گا تو نفس بگڑ جائے گا، یہ آدمی ہے اس کو مال کثیر نہیں دوں گا تو نفس بگڑ جائے گا، یہ آدمی ہے نہ اس کو زیادہ دوں گا نہ کم دوں گا، بیچ میں دوں گا، تو پھر یہ اس طرح مصروف رہے گا، اگر ادھر ادھر کر دیا تو یہ بگڑ جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ ہمیں راضی برضا کر رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگ کر نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ جیسی معمولی چیز بھی ٹوٹ جائے تو میں اپنے رب سے مانگوں، تو معمولی سے معمولی چیز اس سے مانگو، حیا کوئی نہیں ہے اس سے مانگنے میں، ارے اسی سے ہی تو مانگنا ہے، وہی تو دینے والا ہے، وہی تو پالنہار ہے، وہی تو ہمارا رب ہے، اپنے رب سے بھی تو مانگنا ہے ہم نے، بس مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اس کا کرم ہے وہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔